سحر یعنی جادو کا اصطلاحی معنی: جادو وہ عمل ہے جس میں شیطان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے اور شیطان کی مدد سے کوئی کام کیا جاتا ہے۔ نظر بندی کو بھی جادو کہتے ہیں۔ ایک چیز کسی صورت میں دکھائی دیتی ہے حالانکہ وہ اس کی اصلی صورت نہیں ہوتی، جیسے سراب پانی کی طرح دکھائی دیتا ہے، یا جیسے تیز رفتار سواری پر بیٹھے ہوئے شخص کو درخت اور مکانات دوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جادو کا شرعی معنی: جس کام کو انسان خود نہ کر سکے وہ کام شیطان کی مدد اور اس کے تقرب کے بغیر پورا نہ ہو، اور اس کام کے لیے شیطان کے شر اور نفس کی خباثت کے ساتھ مناسبت ضروری ہو، اس کو جادو کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کسی خبیث اور بدکار شخص کے مخصوص عمل کے ذریعے کوئی غیر معمولی اور عام عادت کے خلاف کام یا چیز صادر ہو، اس کو سحر یعنی جادو کہتے ہیں۔ جادو کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تخیل یعنی خیال ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اس قسم کا ذکر موجود ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تو فرعون کے جادوگروں نے اپنے رسیاں پھینکی تو وہ رسیاں دوڑتے ہوئے سانپ دکھائی دینے لگے، تو اللہ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ ان کے جادو کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال دیا گیا کہ وہ رسیاں دوڑ رہی ہیں۔ اور جادو کی دوسری قسم یہ ہے کہ عادت کے خلاف کسی چیز کا اظہار کرنا، خبیث نفس کی طرف سے مخصوص اعمال کرنے سے شیطانوں کی مدد حاصل کر کے کسی حیثیت سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ایسا کرنا حرام اور کفر ہے، مگر واقع میں ایسا موجود ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے جمہور علماء کا یہی مذہب بیان کیا ہے۔ جادو اور کرامت کا فرق: یہ جاننا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے تاکہ مسلمان جو سادہ لو انسان ہیں وہ جادوگروں کے جادو میں اور جادوگروں کے اس چکر میں اپنا ایمان خراب نہ کر بیٹھیں۔ جادو شریر اور خبیث نفس کا تقاضا ہے، جبکہ کرامت نفس کریمہ اور مؤمنہ کی ایک حالت ہے۔ جادو تعلیم سے، جبکہ کرامت بغیر تعلیم کے حاصل ہوتی ہے۔ جادوگر نجاست کا پلندہ ہوتا ہے، جبکہ کرامت ولایت کا مظہر ہے، اور ولایت انسان کے باطن اور ظاہر کے پاک ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ کاہن اور عراف، یہ دو الگ لفظ ہیں۔ عراف اس شخص کو کہا جاتا ہے، اس جادوگر کو کہا جاتا ہے کہ جو ماضی کی باتیں بتانے کا دعوے دار ہو، اور کاہن اس جادوگر کو کہا جاتا ہے کہ جو مستقبل کی باتیں بتانے کا دعوے دار ہو۔ جنہیں اپنی کوئی خبر نہیں وہ غیب کے دعوے کیے بیٹھے ہیں اور لوگوں کی چیزوں کے بارے میں اسپیشلسٹ بنے ہوئے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا کہ جس نے یہ کہا کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جادوگر کے پاس گیا اور اس سے سوال کیا، جادوگر نے جو جواب دیا، اگر اس کے جواب کی تصدیق کر دی تو اس نے قرآن کا انکار کر دیا، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو دوستو، یہی قرآن کا حکم ہے اور یہی سنت کا فیصلہ ہے کہ جادو حرام ہے اور کفر ہے۔ جادو کا حکم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جادوگر کے پاس گیا وہ میرا امتی نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادوگر ایسا کافر ہے جو مرتد ہو گیا ہے۔ امام اعظم کے نزدیک جادوگر کی توبہ قبول نہیں۔ اگر کوئی شخص جادو کے دھندے میں پکڑا گیا اور اس نے اعتراف کر لیا کہ میں جادو کرتا ہوں، پھر وہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اس کی توبہ قبول نہ کی جائے بلکہ اس کا سر ضرور قلم کیا جائے۔